آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ حکایت اور اس کے پیچھے جو گہرے روحانی معنی ہیں نا ان پر گفتگو کریں گے۔ جی، یہ قصہ حضرت خواجہ سید عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سبع سنابل شریف۔ اچھا۔ اس میں ایک بادشاہ، ایک دانا وزیر اور جنگل میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ پیش آتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس حکایت کی روشنی میں دنیا اور نفس ان کی حقیقت کو سمجھیں۔ جی ہاں، جیسا بزرگوں نے سمجھایا ہے، آئیے اس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ ہیں اپنے وزیر کے ساتھ، وہ شکار کھیلنے گئے جی، اور گہنا جنگل تھا تو راستہ بھٹک گئے۔ بالکل۔ رات ہو گئی، اندھیرا، تھکے ہوئے تھے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے دم لینے کے لیے۔ ہاں، اچانک انہیں قریب سے کچھ آوازیں آئیں، میوزک، ہنسی، قہقہے، رقص وغیرہ۔ جنگل کے بیچ میں؟ جی ہاں، دیکھتے کیا ہے کہ وہاں ایک شاندار خیمہ لگا ہوا ہے، روشنیاں ہیں، لوگ ہیں، بڑی پرتکلف محفل چل رہی ہے۔ عجیب بات ہے۔ تو بادشاہ، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ظاہری عقل کے نمائندے ہیں، جی، حواس خمسہ، بالکل، وہ تو فوراً متوجہ ہوئے اس طرف، کہنے لگے وزیر سے کہ چلو وہاں چلیں، شاید رات ٹھہرنے کی جگہ مل جائے، کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ لیکن وزیر جو دانا تھے، انہیں آپ باطنی عقل یا عارف کہہ لیں، جی، انہوں نے بادشاہ کو روکا، عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ جگہ تو ویران ہے، گھنا جنگل ہے، یہاں ایسی محفل، یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کوئی دھوکہ لگتا ہے۔ جی، کہا کہ یہ کوئی فریب ہے، نظر کا دھوکہ، یا شاید کوئی طلسم ہو۔ اور پھر وزیر نے جو کیا وہ تو بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ انہوں نے فوراً اپنی کمان اٹھائی اور تیر جوڑا۔ لیکن نشانہ وہ محفل نہیں تھی، خیمہ نہیں، لوگ نہیں۔ تو پھر کون؟ قریب ہی ایک درخت تھا، اس کی شاخ پر ایک الو بیٹھا تھا۔ الو؟ جی، اور وہ الو جو ہے نا، وہ ٹک ٹکی باندھے نیچے محفل کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا۔ وزیر نے پوری قوت سے تیر چلایا اور وہ سیدھا جا کر الو کی آنکھ میں لگا۔ اور جیسے ہی تیر لگا، بس ایک بھیانک چیخ اٹھی اور وہ پوری محفل، خیمہ، روشنیاں، لوگ، شور، سب کچھ ایسے غائب ہوئے جیسے تھا ہی نہیں۔ سب غائب؟ سب غائب، پیچھے بس وہی اندھیرا، ڈراونا جنگل رہ گیا۔ بادشاہ تو حیران رہ گئے ہوں گے۔ شدید حیرت میں تھے۔ تو وزیر نے وضاحت کی، کہا عالی جا، یہ محفل تو اصل میں تھی ہی نہیں۔ نہیں تھی؟ جی، یہ تو اس الو کی آنکھ کا کمال تھا، اس کے تصور نے یہ طلسم بنایا تھا۔ اچھا، یعنی الو کی آنکھ سے نکل رہا تھا یہ سب۔ یوں سمجھیں کہ وہ منبع تھا۔ تو چونکہ ہم نے اصل جڑ پر یعنی الو کی آنکھ پر ضرب لگائی نا، تو طلسم ٹوٹ گیا۔ طلسم ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ صرف واقعے کی وضاحت نہیں تھی، اس میں گہرا سبق ہے۔ کیا سبق ہے اس میں؟ یہ حکایت اصل میں دنیا کی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دنیا کی حقیقت؟ جی، یہ دنیا اپنی ساری کشش، رنگینیوں، لذتوں کے باوجود عین ممکن ہے کہ اسی محفل کی طرح ایک طلسم ہو، ایک فریب نظر، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے۔ بالکل، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات، آپ نے کہا کہ یہ طلسم الو کی آنکھ سے آ رہا تھا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کا طلسم باہر نہیں، ہمارے اندر سے پیدا ہو رہا ہے؟ بالکل، یہی تو اس حکایت کا سب سے گہرا راز ہے کہ اس طلسم کا سورس، اس کی جڑ، وہ کہیں باہر نہیں ہے، وہ انسان کے اپنے اندر ہے۔ ہمارے اندر؟ جی، وہ جو ہمارا نفس امارہ ہے نا، نفس کی وہ حالت جو برائی پر اکساتی ہے۔ اچھا۔ جیسے الو کی آنکھ وہ محفل دکھا رہی تھی، ویسے ہی ہمارا نفس اپنی خواہشات کے زور سے اس دنیا کو بہت حسین، بہت دلکش بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو ہم دنیا کے نہیں، اپنے نفس کی طلسم میں قید ہیں۔ بالکل، ہماری اپنی ہی توانائی، ہماری اپنی خواہشات وہ منظر بنا رہی ہیں، ہم اس کے اسیر ہیں۔ تو پھر اس طلسم کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر جڑ اندر ہے؟ وہی جو وزیر نے کیا۔ وزیر نے محفل پر تیر نہیں چلایا، نہیں، الو کی آنکھ پر چلایا۔ جی، یعنی دنیا کے مظاہر سے لڑنے یا ان سے بھاگنے کے بجائے اصل کام اپنے اندر کرنا ہے، اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ جہاد اکبر؟ بالکل، یہی جہاد اکبر ہے۔ نفس کی وہ آنکھ جو یہ طلسم دکھا رہی ہے، اس کو قابو کرنا ہے۔ اور اس کو قابو کیسے کریں؟ اس کا تیر کیا ہے؟ اس کے تیر ہیں ذکر، اللہ کی یاد، اور مراقبہ یعنی غور و فکر، دھیان۔ اچھا، ذکر اور مراقبہ۔ جی، ان روحانی مشقوں سے نفس کی وہ آنکھ جو غلط دکھا رہی ہے وہ قابو میں آتی ہے، یا یوں کہیں کہ درست دیکھنے لگتی ہے۔ تو مطلب جب نفس قابو میں آ گیا ہے
تو دنیا کا طلسم خود ہی ختم ہو جائے گا؟ جی ہاں، جو سالک ہے، رائے حق کا مسافر، جب وہ یہ مجاہدہ کرتا ہے نا تو اس پر حقیقت کھلنے لگتی ہے۔ جیسے الو کے مرتے ہی محفل غائب ہو گئی؟ بالکل ویسے اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اصل سکون، اصل خوشی وہ اللہ کی یاد میں ہے، اس کی قربت میں ہے، نہ کہ اس دنیا کی چمک دمک میں۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ وزیر نے الو پر سیدھا تیر چلایا، کوئی لمبی بحث نہیں کی بادشاہ سے۔ کیا اس میں بھی کوئی اشارہ ہے؟ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ جی ہاں، اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات خاص طور پر نفس کے معاملے میں صرف باتیں کافی نہیں ہوتیں۔ عملی قدم چاہیے۔ جی، عملے قدم، ریاضت، مجاہدہ، مرشد کی رہنمائی میں ذکر و فکر کی ضرب، یہ ضروری ہوتا ہے۔ آج کے دور میں یہ محفلیں کیسی ہو سکتی ہیں؟ مطلب آج کا الو کیا ہے؟ سوشل میڈیا؟ کنزیومرزم؟ یقیناً آج کل اس طلسم کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر جو پرفیکٹ زندگیاں دکھائی جاتی ہیں نا، جی یا اشتہارات جو ہم میں لامحدود ضرورتیں پیدا کرتے ہیں، یا پھر نظریاتی سیاسی گروہ بندیاں جو ہمیں ایک خاص نظر سے دنیا دکھاتی ہیں اور باقی سب سے اندھا کر دیتی ہیں۔ بالکل، یہ سب ہمارے دور کے الو ہیں جو نفس کی خواہشات، شہرت، پیسہ، طاقت، لوگ مجھے پسند کریں، ان کی بنیاد پر محفلیں سجاتے ہیں۔ اصول وہی ہے، اندر کی خواہش، باہر کا فریب۔ جی، تو خلاصہ یہ ہوا کہ اصل جنگ، اصل مارکا وہ باہر نہیں، ہمارے اپنے اندر ہے۔ بالکل، اپنے نفس کے اس الو کو پہچاننا، اس کی حقیقت سمجھنا اور پھر اسے قابو کرنا، یہی راستہ ہے اس طلسم سے نکلنے کا۔ آج کی اس گفتگو سے تو یہ بہت اہم سبق ملا کہ جسے ہم شاید حقیقت سمجھ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ہمارے اپنے ہی نفس کا بنایا ہوا ایک سراب ہو۔ جی، اور آخر میں شاید سب کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم خود جائزہ لیں کہ ہمارے اندر وہ کون سی غالب خواہش، کون سا نظریہ، کون سا تعصب ہے جو اس الو کی طرح کام کر رہا ہے، جو ہمیں اپنی ہی بنائی ہوئی ایک خاص دنیا دکھا رہا ہے۔ اس الو کو پہچاننا اور اس کی آنکھ یعنی اس خواہش کی جڑ کو سمجھنا، شاید یہی حقیقت کی طرف پہلا قدم